حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبے کے طواف میں مشغول تھا کہ میں نے ایک عبادت گزار بچی کو دیکھا جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہی تھی، اے خدا میرے رب، کتنی ہی ایسی نفسانی خواہشات ہے جن کی لذت ختم ہو گئی ہے لیکن ان کا گناہ باقی ہے۔ اے میرے رب، کیا تیرے یہاں ادب سکھانے اور عذاب دینے کے لیے دوزخ کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے؟ یہ کہہ کر وہ روتی رہی اور طلوع آفتاب تک وہی موجود رہی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے ایک بچی کا یہ معاملہ دیکھا تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر چیخ مار کر کہنے لگا، مالک کی ماں اسے روئے، جب ایک بچی کے خوف کا یہ عالم ہے تو مجھے کس قدر خوف کرنا چاہیے۔ ہم فتنوں کے اس دور میں ہیں جس میں دنیا کی لذتیں، رنگینیاں اور اس کی چمک دمک شیطانی قوتوں کی شکل میں اس قدر طاقتور ہو چکی ہے کہ انسان ان میں کھو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ انسان کو گناہ کرتے ہوئے ایک لمحہ یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ زبردست ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ انسان کیوں نہیں سوچتا کہ وہ چاہے تو چلتے پھرتے انسان کو اس کے گناہوں کے سبب زمین میں دھسا دے۔ پھر خوش قسمتی دیکھیے کہ باوجود اتنے گناہوں کے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں جھکے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو میں اپنے بندے کے سارے گناہ بخش دوں۔ یہ اس کی محبت کا عالم ہے کہ نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی پھر بھی وہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اے انسان، تو کیوں اتنا غافل ہے؟ کیا تو اس سے بے خبر ہے کہ تو نے پل صراط سے گزرنا ہے؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ کی دہکتی آگ میں؟ اس واقعے میں ایک بچی کے خوف خدا کی کیفیت دیکھ کر اتنے جلیل القدر ولی چیخ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچی خدا کے خوف سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں تو عاقل بالغ ہوں، اس نسبت سے میرے خوف کی کیفیت اس بچی کے خوف سے 10 درجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ اور ولی خدا کے خوف سے دہاڑے مار کر روتے تو قابل فکر بات یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے۔ خدا کا خوف گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ جس نے اس کے خوف کو اپنے دل میں سما لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو اس کا خوف نہیں تو وہ گناہوں میں گھر گیا، اور پھر جب اس کی پکڑ ہوگی تو انسان جان پائے گا کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ زبردست ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے سنبھلنا عقل مندی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔